تو کہنے لگے اخاف الرصد فامشی امامک اخاف الطلب فامشی خلفک، جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچ نہ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اس طرح۔ تو آپ نے بہت شکریہ ادا کیا ان کا۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں ایسے چلتے چلتے۔ کس قدر نبی اسباب کی رعایت کر رہے ہیں، اسباب کی رعایت کتنی ضروری ہے۔ تو ابوبکر نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ، اور غار جبل ثور ایسے سیدھا پہاڑ ہے ایسے، میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کی، حالانکہ کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا۔ تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے اوپر پورا پہاڑ اوپر چڑھے، پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا، آپ اندر نہیں جائیں گے، خود اندر گئے، ایسے اس کو ٹٹول ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے پتھروں سے بند کر دیے، سوراخ باقی بچ گئے۔ تو اپنی پگڑی اتاری، پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ جو ڈس رہا تھا، ایک تو سانپ اپنی فطرت سے ڈستا ہے نا، علماء نے لکھا ہے وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا دیدار نبوت کے لیے۔ یہ کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں، احتجاج کر رہا تھا کہ میں نے راہ دے، میں بھی دیدار کروں، میں بھی دیکھنا چاہتا، یہ تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ آئیے۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابوبکر کا نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔ تو آپ نے پوچھا تیرا کرتا کدھر ہے، تیری پگڑی کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارے سوراخ تھے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑیں، اور آپ نے ایک دم بے ساختہ کہا یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں، یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں۔ تو انہوں نے قریش نے کھوجی بلا لیا، تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لیں اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل ثور پہنچا دیا۔ تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے، غار کا دہانہ بڑا ہے، ایک بیل ہو گیا، اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دیے، ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی۔ تو ان کے جانے سے پہلے دو کام ہو چکے تھے۔ تو وہ کھوجی کیسا، حالانکہ پہاڑ پہ تو کچی زمین پہ تو پورا پاؤں لگتا ہے، پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا، تو کیسا علم تھا، ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کر دیا، کہیے اس سے آگے کوئی نہیں۔ تو ابی بن خلف کہنے لگا تیرا دماغ خراب، یہ جالا محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، اور تو کہتا ہے ادھر گھس گئے، بے وقوف کہاں لے کے آ گیا؟ اب ابوبکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی۔ تو امیہ بن خلف نے وہیں دروازے غار کے منہ پہ بیٹھ کے اندر منہ کر کے پیشاب کیا، اب دونوں سامنے بیٹھے تھے۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ سکتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا۔ تو انہوں نے آرام سے وہاں پیشاب کیا، وہ سامنے بیٹھے تھے دونوں، اللہ نے بیچ میں پردہ ڈال دی۔ قرآن ابوبکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے، لا تحزن لا تحزن۔ قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیچھے فرعون، تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے
انا لمدرکون، انا لمدرکون۔ 40 برس کی صحبت اٹھائی ہے 2 نبیوں کی، ہارون اور موسیٰ۔ وہ کلیم اللہ ہیں، پہلے رسول کلیم اللہ، رسول تو ان سے بھی پہلے تھے، کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے، اور 4 بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، اور 5ویں ہمارے نبی سب سے بڑے۔ تو جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون، تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہارون۔ انا میں غور کرو، اور لام پہ غور کرو، ایک انا اور لام، اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا کے ہی چھوڑا ہمیں،